بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خلا باز کھاتے کیا ہیں، اور اگر انہیں خلا میں پیزا کی یاد ستانے لگے تو ناسا کی جانب سے سن 2025 میں چاند پر جانے کے لیے تیار خلا بازوں کے لیے جدید اسپیس سوٹ یعنی خلا میں پہننے والے لباس کی رونمائی کی گئی ہے، جس کے بعد سے خلائی سفر کے بارے میں ہلچل مچ گئی ہے۔ امریکہ میں خلا بازوں کے لباس سن 1981 کے بعد سے مکمل طور پر دوبارہ سے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے۔ نئے لباس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خواتین خلا بازوں کے لیے بہتر ہے، اور اگر منظوری مل جاتی ہے تو انہیں آرٹیمس 3 مشن میں استعمال کیا جائے گا، جو 5 دہائیوں میں پہلی مرتبہ انسان کا چاند پر قدم ہوگا۔ اس پس منظر میں اکثر افراد یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خلا میں زندگی کیسی ہوتی ہے، اور آپ وہاں روزمرہ کے کام جیسے کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ BBC کے ریڈیو پروگرام فوڈ چین نے ناسا کی ریٹائرڈ خلا باز نیکول سٹارٹ سے بات کر کے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ نیکول سٹارٹ اپنے طویل کیریئر میں 2 مختلف خلائی مشینز پر بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر گئیں، اور وہاں انہوں نے 100 سے زیادہ دن گزارے۔ اس دوران انہوں نے مخصوص کھانا کھا کر یہ دن بسر کیے۔ سٹارٹ کہتی ہے کہ میں ہر وقت پیزا کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بتایا کہ پیزا کے ایک سلائس کا خیال جو کھانے میں لذیذ ہو، اس میں پگھلی ہوئی پنیر اور گرما گرم چٹنی کا ذائقہ بہت یاد آیا۔ اسپیس میں ملنے والے کھانوں میں رد و بدل اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں صفر کشش ثقل کے حساب سے موضوع بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے بریڈ نہیں بھیجی جاتی کیونکہ اس کے ٹکڑے خلا میں تیرتے رہیں گے۔ اس کی بجائے مکئی کی روٹی بھیجی جاتی ہے۔ ناشتے میں آپ انڈے کھا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ آملیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں مختلف ممالک کے افراد ہوتے ہیں، اور سٹارٹ بتاتی ہیں کہ اکثر خلا باز ایک دوسرے کا کھانا لیتے ہیں، جیسے اسکول کے بچے شیئر کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دن کے کھانے میں یخنی ہوتی ہے، اور آپ مکئی کی روٹی میں کچھ بھی رول کر کے کھا سکتے ہیں، اور رات کے کھانے میں میرا پسندیدہ کھانا یعنی جاپانی کھانے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں پلیٹیں یا پیالے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں سب کچھ خلا میں معلق رہتا ہے۔ وہاں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ عموماً پراسیسڈ ہوتا ہے، اور اس کا وزن کم کرنے کے لیے اس میں سے پانی نکال لیا جاتا ہے۔ خلا باز کھانے سے پہلے گرم اور ٹھنڈے پانی کے ڈسپنسرز کی مدد سے کھانے کو دوبارہ ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں۔ کھانا عام طور پر پیکٹس میں ہوتا ہے تو اسے ہی پلیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ایک خاص چمچ کے ذریعے اس میں سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ سٹارٹ وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لمبے ہینڈل والے چمچ کے ذریعے آپ چاول نکالتے ہیں اور پھر اسے سالن میں ڈبوتے ہیں اور پھر مزے سے کھاتے ہیں۔ خلا میں معلق کھانا کھانا خاصا مشکل محسوس ہوتا ہے، تو سٹارٹ کو یہ عمل کیسا لگا؟ وہ کہتی ہیں یہ سارا عمل بہت تفریح والا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی جانب کھانا پھینکنا یا اسے خلا میں ہی کھانے کی کوشش کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ خلا میں پیاس بجھانا اور پانی پیتے رہنا ضروری ہے، لیکن یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ کچھ پانی تو خلا باز اپنے ساتھ زمین سے لے کر جاتے ہیں، اور باقی خلا میں ہی ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ خلائی شٹل کے ویسٹ کے ایندھن کے سیلز میں سے ضائع ہونے والے پانی، حبس اور پیشاب کو بھی ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ یہ پڑھ کر شاید آپ کو گھن آئے، لیکن ناسا کا دعویٰ ہے کہ یہ پانی اس پانی سے زیادہ صاف ہے جو ہم زمین پر پیتے ہیں۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0